بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر محمد نعیم آوان فرام سیالکوٹ پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ بہت اچھے موجود ہیں مہمان، جن کا ہے نام سر عاصم ظفر۔ آج کا ہمارا ہے عنوان جس میں ہم ڈسکس کریں گے ہماری قوم، ہماری عوام کی ترجیحات اور ضروریات میں فرق۔ تو جی السلام علیکم سر عاصم صاحب۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں اس میں وقت دیا۔ یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھے ایک موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی شکریہ سر۔ آج جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اور ہماری قوم کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، سب کے لیے یہ بڑا اہم جس عنوان پر آپ کا ہم نے وقت لیا کہ آپ کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہماری ترجیحات، ہماری پرائرٹیز کس طرف جا رہی ہیں، ہماری قوم کی، عوام کی، اور ہماری ضروریات کیا ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو عنوان چوز کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں وسیع آپ کو دلائل دیے جا سکتے ہیں اور ادھر آرگومنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور لیکن میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے چند پوائنٹس میں اپنے اس عنوان کو مکمل طور پر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس قوم کی جو ضروریات اور ترجیحات کا جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے، تو اس قوم کی ترجیحات اور ضروریات کے حساب سے جو مجھے سب سے پہلا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم، یہ جو قوم کھاتی ہے وہ کھانے کی چیزیں زمین پر پڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، اور جو پاؤں میں آپ نے پہننا ہے جوتے، وہ آپ کو شیشوں کی الماری میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ منڈیوں میں چلے جائیں، آپ کو کھانے کی ساری چیزیں زمینوں پہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ ہم نے کھانی ہے، جو ہمارے اندر جانی ہے، ہمیں پاور دینی ہے، وہ زمینوں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اور جو جوتے ہم نے پاؤں میں پہننے ہیں وہ ایسے ڈیکوریشن پیس کی فارم میں، ہزاروں کی پرائز میں آپ کو شیشے کے المار میں سجے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ادھر سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اس قوم کو کیا چاہیے؟ جوتے چاہیے یا خوراک چاہیے؟ تو یہ میرا ایک پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں ناظرین یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس قوم کی ترجیحات اور ضروریات کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں شادیوں پر لاکھوں کے اخراجات کرتے ہیں لوگ، لاکھوں روپیہ جو ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ ایسے لٹانے کی کرتے ہیں، اور وہ بھی دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں، واہ واہ ہو، بچوں کی شادی میں لٹا دینا پیسہ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ان کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا آپ یہ پوائنٹ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ انوائرمنٹ آپ نے ماحول کا، اپنے ملک کا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا چل رہا ہے؟ خرچ نہیں کرتے، لیکن یہ رسم و رواج پہ، شادیوں پہ لاکھ خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں پیسے جو پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ رزق ہے ہمارا جو پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ تو یہ میرا ایک پوائنٹ ہے دوسرا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جو تعلیم دلوا بھی رہے ہیں، وہ تعلیم تو دلوا رہے ہیں لیکن تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی تعلیم کا میں کہتا ہوں کیا فائدہ جس میں آپ نے تربیت نہیں کرنی، تعلیم دے دی۔ تو یہاں مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تعلیم، یہ ڈگریاں بیسیکلی آپ کی تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، تعلیم تو وہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں مجھے ان کی بات یاد ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں ساتھ ساتھ تربیت بھی ضرور کریں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے۔ تو ادھر سے بھی آپ کو اپنی قوم کی ترجیحات اور ضروریات کا پتہ چلتا ہے۔ آگے جو میں آپ کے پاس، آپ کے سامنے، اپنی عوام کے سامنے جو فورتھ پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اپنا اس قوم کی ترجیحات اور ضروریات کو لے کے، وہ یہ ہیں کہ ہم جو خیرات، صدقات اور عبادات کرتے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی صرف فوٹو شوٹ کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں۔ راشن تقسیم کرنا ہو، ایک وزیر اعظم نے یا ایک
مشیر وزیر نے 10 کلو کا آٹا ہوتا ہے تو اس کو 10 وزیر دائیں بائیں سے پکڑ کر اور ایک بیچارے مستحق کو تھیلا دیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اخبارات میں فرنٹ پیج کے اوپر آتا ہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی عبادات کی جاتی ہیں تو وہاں فوٹو شوٹ کر کے وہ لگایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. ابھی یہ دیکھیں, ابھی بڑی عید آنے والی ہیں تو آپ دیکھیں گے جو وزیر مشیر یا اپنے رشتہ داروں میں سے جو اچھا بڑی سے بڑی قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کا یہ جانور لیا, 10 لاکھ کا جانور لے لیا, پورے محلے میں سے سب سے بڑا. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ ضرورت تو یہ تھی کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں, مگر ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اور ادھر کیا ہوتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. یہ ادھر سے اس قوم کی ترجیحات اور ضروریات کا پتہ چلتا ہے, یہ قوم کیا چاہتی ہیں. ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ قوم کی ترجیحات اور ضروریات کس طرف جا رہی ہیں. جو میں یہاں 5th پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل حرام چیزوں کے اوپر بھی حلال کا ٹیگ لگا کر ان کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. کس لیے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں حرام کھلا رہا ہوں عوام کو, مجھے گناہ ہوگا. ان کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے. ان کو لینا دینا کس بات سے؟ کہ ہمارا اپنا بینک بیلنس بھرنا چاہیے, کاروبار چلنا چاہیے, ہمارا پیسہ آنا چاہیے, وہ بے شک حلال طریقے سے آئی یا حرام طریقے سے آئے. آپ دیکھتے ہیں آج کل جتنی بھی کولڈ ڈرنکس جا رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر انگریڈینٹس دیکھیں تو وہاں انگریڈینٹس میں کچھ تو لکھتے ہی نہیں ہیں, اور جو لکھتے بھی ہیں نا تھوڑا سا سچ, وہ اس میں لکھا ہوتا ہے الکوہل کی اتنی ریشو ہے. الکوہل ایک شراب ہے, حرام ہے, لیکن اس کی کہا جاتا ہے کوانٹٹی لیس دین 2% ہے یا 3% ہے یا 1% ہے, لیکن ہے تو حرام چیز نا. یہاں مجھے ایک حضرت علی کا کال ہے, میں کبھی پیشی معاف, ان کا شراب کے بارے میں کیا موقف تھا. ان کا یہ تھا کہ اگر ایک دریا, بہتا ہوا دریا ہو, اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ دریا پھر خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے, تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی نہیں کروں گا. یہ تھا ان کی اس شراب کے بارے میں نفرت. حرام چیز ہے, اس کے بارے میں نفرت تھی. اور یہ قوم یہ کیا کر رہی ہے؟ اس لائن میں چل رہی ہے, اس ٹریک پہ جس ٹریک سے ہمیں منع کیا گیا, روکا گیا کہ یہ حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اسموکنگ اور دوسری چیزیں, وہ ان کے اوپر ٹیگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ آپ سگریٹ نوشی کینسر کا باعث ہے, لیکن پھر بھی کون نہیں پیتا, پیا جاتا ہے. اب فیشن فیملیز میں بیٹھ کر کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا, پھر بھی بیچی جا رہی ہے, خریدی جا رہی ہے, بزنس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت تو نہیں, ہماری ضرورت نہیں ہے. تو کھانا ہمارے لیے ضرورت ہے, پہننا ضرورت ہے, مکان ہمارے لیے ضرورت ہے, چلیے یہاں تک کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلب چیزیں جان بوجھ. تو یہی میں پوائنٹ اپنے عنوان کے حساب سے یہ میں ان میں شامل کی ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں, جو میں سوچتا ہوں تو میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے. تو کیا یہ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری قوم میں, کن چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے, کون دے رہا ہے ان چیزوں کو رواج. آگے جو میں پوائنٹ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں وہ قوم اور وہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان جب کہا جاتا ہے, جہاں قرآن و سنت کے اصول لاگو ہونے چاہیے تھے, آپ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں قرآن و سنت سے زیادہ لوگ, جاہل لوگ میں کہوں گا ان کو, جاہل لوگ جو قرآن و سنت کی سے زیادہ جعلی ملا, جعلی پیر, جعلی فقیر, ان کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. قرآن و سنت نے ہمیں جو بتایا اس کے اوپر نہیں سوچتے, اس کی بات کو نہیں مانتے, اس کے اوپر نہیں عمل کرتے, اور جاتے کس طرف ہیں؟ جس ملا فقیر پیر کو اپنے آپ کا نہیں پتا, کلمہ نہیں آتا. آپ سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پروگرام دیکھتے ہیں,
وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کلمہ ہی سنا دو، انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، آیت الکرسی بھی نہیں آتی، پہنچا ہوا، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، انہیں کہیں نا کہ پتہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھ لی ہے، وہ کہتے ہیں اسی ساری زندگی دی جنیاں بھی نمازاں نے اسی کٹھیاں پڑھ لی ہیں، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس قوم کی ترجیحات اور ضروریات دیکھیں. اور لاسٹ پہ جو میں ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پاکستانی قوم ایز اے مسلم اپنے آپ کو جج کریں تو ہم ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف جا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی ایسے گزارنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، اور مدفن ہمارا کہاں ہو؟ مدینے میں ہو. جانا زندگی میں ہم امریکہ چاہتے ہیں، کینیڈا چاہتے ہیں، پیرس میں جانا چاہتے ہیں، یہاں جانا چاہتے ہیں، مدفن مدینے میں چاہتے ہیں. اور جب آپ اپنی زندگی اسلام اور قرآن و سنت کے حساب سے گزارو گے تو مدفن بھی آپ کا جہاں آپ چاہتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں، جس کی قربت میں چاہتے ہیں، وہاں آپ کو ملے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات اور اپنی ترجیحات کو اس حساب سے ڈالیں جو قرآن و سنت ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو یہی تھا، میں آپ کو سم اپ کرنا چاہتا تھا. تو یہاں آپ اپنے وزیروں مشیروں کو دیکھیں، وہ دولت پاکستان سے کماتے ہیں، لے کے جاتے ہیں سوئس بینکس میں، وہاں اپنی زندگی کو گھر سیٹل کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ادھر کھلاتے پلاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور بعد میں کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو بس پاکستان میں ہمیں دفنا دیا جائے، کیونکہ ہماری قبر کو بھی ذرا دیکھنے کو ہی آ جائے، پروٹوکول ملتا رہے. زندگی ساری آپ نے باہر گزاری، پیسہ آپ نے سارا باہر رکھا، بیوی بچے آپ نے باہر رکھے، قبر ادھر بنا رہے ہیں، تو پاکستان کو آپ نے صرف قبرستان بنانے کے لیے رکھا ہوا. تو یہ ہے یہاں سے آپ کو اب اس قوم کی ترجیحات اور ضروریات پتہ چلتی ہیں. پھر آپ نے خود جج کرنا ہے اس قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، سوری ٹو سے جوتوں کی یا تربیت کی، تعلیم و تربیت کی. میں یہاں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اور آپ نے جو مجھے مدعو کیا اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے، اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دی، میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور میرا پیغام پوری قوم تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک مجھے پلیٹ فارم مہیا کیا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے تھے ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہمارے اس کے مطابق کیسے ہمیں چلنا چاہیے، ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. جس طرح ہمارا کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو کس معیار میں رکھ رہے ہیں، اور جوتے ہماری کہاں کی ضرورت ہیں اور ان کو ہم کس معیار پر رکھ رہے ہیں. تو یہ ڈفرینس ایک سوچنے والی چیز ہے. ہم اپنا سرمایہ، ساری زندگی کی جمع پونجی یہ چند رسموں پر، شادی پر لگانے کے لیے تو پلان کرتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے اس طرح سے سیونگ پلان کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ چیزیں سوچی ہیں کہ ہم نے جو خرچہ کرنا ہے، ہم جو سیاستدان ہیں پاکستان میں سارا پیسہ لگائیں، تو تاکہ ہم نے اب اپنا اینڈ بھی پاکستان میں چاہتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اچھی موت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اچھا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے جو پوائنٹس تھے جو پروفیسر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، عاصم ظفر صاحب نے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہوگا، نہیں تو ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یہاں نہیں سب میں ایک اور بات میرا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کا، اس معاشرے کا، اس انوائرمنٹ کو دیکھیں تو یہاں توحید و رسالت سے زیادہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے اوپر بات ہوتی ہیں. مینز ڈفرینٹ مصالح ہیں، وہ ہر کوئی اپنے مسلک کے حساب سے زندگی گزار ہے، اس کے حساب سے چل رہا ہے. بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے، سنت کو مانتا ہے، آخری نبی کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، چل جائے گا. دوسرے جو ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے، وہ گزاریں جیسے بھی. لیکن جس آپ نے وطن کو، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا ہے، وہاں صرف اسلامی اصول نافذ ہونے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں جہاں 98% مسلم رہتے ہیں وہاں آئے دن عقیدہ ختم نبوت کو خطرہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات ہمارے لیے سوچنے کی ہے کہ جہاں 98% مسلم ہوں وہاں عقیدہ ختم نبوت کو کیا خطرہ ہونا چاہیے.
کیوں اس کو بار بار چھیڑا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میں مس نہیں تھا کرنا چاہتا, تو میں یہاں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ بہت اچھا ہی آپ نے یہ بھی ایک توجہ دلائی ہے ناظرین کی. تو بالکل ہمیں ترجیحات اس کا وہی جو آپ نے پوائنٹ گیا نا کہ ہم صحیح علماء کرام کو کم سنتے ہیں, وہ جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو شریعت کا جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو فالو کرتے ہیں, تو یہی یہ نقصانات کی وجہ بن رہی ہے کہ قوم 98% مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں اپنے نظریات کا اسلام سے دور ہو چکے ہیں. اپنی ترجیحات ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق کرنی پڑیں گی, تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور اس میسج کے ذریعے آپ کی انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ناظرین ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور سر کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.